اپنی وائف کے بارے میں بتا رہے تھے, وہ بھی ایکٹر ہیں. جی جی, ہم ایک ہی بیچ میں تھے. انہوں نے ٹی وی پہ ہم نے دیکھا ہوا انہیں, ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہوا جندوں میں, اوکے, آپ نے دیکھا ہوا آخری بار میں اچھا جو ابھی ایکسپریس پہ چلا تھا, اس میں میری وائف ہی بنی ہوئی تھی وہ. اچھا, اور ویسے تھیٹر میں انہوں نے تھیٹر ڈائریکشن بھی کی ہوئی ہے 2-3 پلیز. شی از اے ڈائریکٹر آلسو, تھیٹر ڈائریکٹر ٹھیک ہے, ماریا نام ہے ان کا, اور انہوں نے 2 پلیز ڈائریکٹ کیے تھیٹر پہ. اس میں میں نے ایکٹ کیا, ایک بیگم جان اور ایک ٹریسی لیٹس کا بگ, اور باقی بھی انہوں نے ابھی جندوں میں بھی کام کیا, آخری بار میں بھی کام کیا. سو شی از آلسو ورکنگ. سو گھر والوں کو اعتراض تو نہیں تھا, یا گھر والے وہ اوکے آپ کی شادی کے ساتھ کہ آپ خود بھی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور شادی بھی ایک ایکٹریس سے کر رہے ہیں؟ گھر والوں کو اعتراض اس بات پر نہیں تھا, وہ کسی اور ہمارے بات یہاں پہ یہ تھا. تھا, وہ اسی بات پہ تھا کہ تم ایکٹنگ میں کیوں چلے گئے. اچھا, ان کا مین مدعا وہی تھا, مدعا وہی تھا, اوکے, ایکٹنگ میں کیوں چلے گئے. And you ان کو think- یہ نہیں تھا کہ تم ایکٹریس سے شادی کر رہے ہو, ان کو یہ تھا کہ بھائی کیسے گھر چلاؤ گے. آئی تھنک, اور صحیح تھا بالکل. میں تو اب سوچتا ہوں تو اس پہ یہی ذہن کہتا ہے کہ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے. اب مگر وہ بہت خوش ہوتے ہیں, Of course. میرے والد اور میری والدہ, دے آر سو ہیپی. کچھ وہ ان کو لوگ بھی ملتے ہیں اکثر, تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمیں ملوائیں, یا تو وہ بڑے خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ بھائی آج فلانے صاحب ملے تھے, تو وہ ذکر تمہارا چھیڑا, تو وہ کہتے ہیں ہم تو ان کو ڈرامے دیکھتے ہیں. یس, تو ایک چمک ہوتی ہے آنکھوں میں. بالکل بالکل. تو آپ نے جب اس وقت شادی کا ڈیسیجن لیا تو فائنینشلی تو آپ ارن نہیں کر رہے ہوں گے اتنا, واٹ گیو یو دا کریج ٹو ٹیک دس ڈیسیجن؟ کیونکہ مردوں پہ تو سب سے پہلے ہوتا ہے کہ بھائی کماتے کتنا ہو, کما کے کیا بیوی کو پال سکتے ہو, تو ابھی شادی کرو. جی, اصل میں دیکھیں وہ اس کا کریڈٹ بیگم کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے کہا بھائی جو بھی ہے ہم کر لیں گے مینیج. ٹھیک ہے, کوئی ایسی ڈیمانڈز نہیں تھیں کہ بھائی فلانا مجھے اتنا یوں ایسے, اور نہیں یہ نہیں ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ نہیں تھا. بس یہ تھا کہ جو بھی ہے ہم اس کو مینیج کر لیں گے, اور مینیج ہوا. میں تو 2014 کے بعد سے یہی کام کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی کوئی ایسا مومنٹ نہیں آیا کہ جس میں نیپا ڈیز میں اسٹرگلنگ ڈیز تھے, وہ ہوتا تھا. بٹ وہ تو آپ اسٹوڈنٹ بھی تھے نا, تب تو تھے. شادی نہیں ہوئی تھی, رائٹ؟ نہیں, تب شادی, گریجویشن کے بعد آپ نے کی شادی؟ گریجویشن سے 3-4 مہینے پہلے. اوکے, تو اس وقت تیزس فلمز بھی کر رہے تھے, اور ڈی وی سیز وغیرہ بھی کرتے تھے, تھیٹر سے بھی ارن کر رہے تھے, کیونکہ فیسٹیولز بھی ہوتے تھے, اس میں آپ کو ملتا تھا اور سب, تو اس میں چل رہا تھا. وہ بھی کر رہی تھی, میں بھی کر رہا تھا. تو یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا. آپ کہتے تھے کہ کریڈٹ ان کو بھی بہت جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ ایز سچ نہیں رکھی, اینڈ شی واز ود یو ڈیورنگ دیٹ ٹائم ایز یو گائز. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم نے بڑی سادگی سے شادی کی. اچھا, میرے پاس اس وقت ٹوٹل 2016 میں 15,000 روپے تھے, اس میں ہو گئی شادی. 15,000 روپے میں؟ جی, میں ان کے گھر گیا, اور نکاح ہمارا پہلے ہو چکا تھا, اور ان کو لے آیا, دیٹس اٹ. کوئی لوگ دعوت, دوست احباب, کچھ نہیں؟ اینڈ ان کے گھر والے, آپ کے گھر والے مان گئے اس چیز پہ؟ جی, ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا؟ اعتراض نہیں تھا. اور ان کی اپنی بھی خواہش تھی ماریا کی کہ میں, واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کہ وہ ہو. آپ کو پتہ ہے اب تو ایکسپینسو ہو گئی ہیں نا شادیاں. میں تو کہتا ہوں لوگوں کو کہ یار اسی طرح سے کرو. لیکن میں آؤٹ آف کیوروسٹی میں پوچھوں, مطلب جب بھی ہم شادی کی بات سوچتے ہیں یا کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر بہت دھوم دھام سے نہیں بھی ہو رہی ہو, 2,000 لوگ نہیں بھی ہوں, تو پھر بھی وہ دلہن بہت اچھے سے تیار ہو, اور تھوڑا سا اہتمام ہو, اور آپ لے کے جا رہے ہو. مطلب لڑکا لڑکی دونوں کی خواہش ہوتی ہے. سو آپ کی خواہش نہیں تھی یا تھی, لیکن آپ نے پیسوں کی وجہ سے یا اس اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے یو چوز دا سمپل وے, یا آپ کو تھا نہیں یار دس از سم تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو کیپ سمپل؟ نہیں, مجھے یہ تھا کہ بس اس کی کوئی ضرورت مجھے خاص محسوس ہوئی نہیں. تو میں نے یہی چوز کیا کہ آپ کے گھر آؤں گا اور میں لے آیا, دیٹس اٹ. ہم نے چیزیں بھی بڑی آرام سے ساتھ اس کو بنائی ہیں, گھر کی جو بھی, کبھی یہ لے لیا, کبھی یہ لے لیا, کچھ شادی سے پہلے جمع کر رہے تھے, اس طرح سے. That's so nice to hear, and I'm trying to get used to this idea کہ آپ صبح اٹھے اور آپ بولے بس میں لے کر آ رہا ہوں اس کو, and that's the رخصتی. ہونا بھی یہی چاہیے, بیکاز وہی پیسے آپ کسی اور چیز پہ کر لیں نا. Not discouraging people جن کو دھوم دھام سے کرنی ہے, please go ahead and, لیکن اگر آپ کوشش کر رہے ہیں سادگی سے تو یہ ایگزامپل ہے, why not do it with سادگی. بالکل ایسے. آپ دونوں کائنڈ آف ساتھ گرو کیے اپنے کریئرس میں اور زندگی میں بھی,
اینڈ ماشاء اللہ سے آلموسٹ 8 سال ہو رہے ہیں آپ کی شادی کو, اینڈ 2-3 سال تو آپ لوگ ساتھ پڑھ رہے تھے. ہاؤ ڈز دس ورک آؤٹ جب آپ گرو ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو, اور جب شادی آپ نے ایک اسٹرگلنگ ٹائم پہ کی ہوتی ہے تو اس سے کیسے ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, اور کیا کچھ چیزیں ہیں جس کے بارے میں کاشیس رہنا چاہیے, بیکاز کوئی نہ کوئی ٹول تو لیتی بھی ہوگی نا ساری سچویشن ریلیشن شپ پہ. آئی تھنک یہ بہت ہی خوبصورت رہتا ہے, بہت اچھا رہتا ہے کہ آپ ساتھ گرو کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس میں آپ کا ریلیشن شپ اور زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا برے وقت میں جو ساتھ تھا وہ پھر وہی آپ کا ساتھی تھا. تو ہماری یہی سچویشن تھی کہ کچھ بھی نہیں تھا تب ساتھ تھے. تو ادروائز تو جو آئیڈیا ہے کہ ہاں بھائی لڑکا سکسیزفل ہو تو پھر ایکسیپٹنس ہوگی تو پھر شادی ہوگی, بٹ اگر آگے لڑکا انسکسیزفل ہو گیا گارنٹی تو کوئی نہیں ہے, تو گارنٹی تو کوئی نہیں ہے. تو پھر تو اگر اس پوائنٹ کو دیکھیں تو آئی تھنک آپ اگر کچھ بھی نہیں ہے اور ساتھ ہی گرو کیا ہے تو کل کو اگر کام وام نہیں بھی ہوگا تو فرق نہیں پڑے گا. آپ ایک دوسرے کی سچویشن کو سمجھتے ہیں. ڈو یو بلیو کہ نکاح سے ہائیز برکت اینڈ آتی لوز ہے؟ تو آتے ہیں, آپ سادگی سے کریں یا دھوم دھام سے کریں, اور ہائیز اینڈ لوز تو زندگی کا حصہ ہیں, وہ تو آئیں گے. کہیں کہیں آپ ٹریگر ہوتے ہیں, کہیں کہیں آپ کو مشکلات ہوتی ہیں, اس کو پھر آپ اسی اپنے وزڈم سے اور دماغ سے اس مسئلے کو حل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. بٹ ڈو یو بلیو کہ نکاح سے برکت آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ وہ پھر آپ جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت یو گائز ور اسٹرگلنگ, برکت ڈالتا ہے, اللہ چیز کو آگے لے کے چلتا ہے. بالکل بالکل بالکل, میرا تو اس پہ فرم بلیو ہے کہ نکاح کرنے سے برکت ہوتی ہے. بہت سے لوگ میں نے دیکھا ایسی یہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں نکاح کیا ہے, اللہ کا دیا ہوا حکم ہم پورا کریں تو اللہ ول ٹیک کیئر آف اس. بالکل 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 ایسا ہے. اور اکثر لوگ حیران بھی ہوتے ہیں کہ اور کچھ نہیں کرتے آپ تو گزارا کیسے ہوتا ہے. تو جب سے ہی ہو رہا ہے, یعنی جب سے ہو رہا ہے جب ہم صرف تھیٹر کرتے تھے, تو اب چیزیں بہت بہتر ہیں الحمدللہ. کیا 2-3 چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے اس کو ریلیشن شپ کے بارے میں کلیئر ہونی چاہیے, ہم بتانے میں چوک کر دیتے ہیں, یا ان کو سمجھ نہیں آتی, یا وہ اگنور کر دیتے ہیں؟ کوئی 2-3 چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ دے شوڈ تھنک اباؤٹ بفور گیٹنگ انٹو اے ریلیشن شپ, اور دے شوڈ بی کانشیس آف. آئی تھنک پیشنس. اوکے, کہ ریلیشن شپ کے لیے پیشنس ہونا ضروری ہے. کمپرومائز ایسا نہ ہو کہ ایک ہی طرف سے ہوتا چلا جا رہا ہے, بٹ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن. اور انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. ایمپیتھی بہت ضروری ہے ایک دوسرے کے لیے. آئی تھنک یہی مجھے لگتا ہے یہ 2-3 چیزیں ہیں اگر آپ ذہن میں رکھیں تو ہو سکتا ہے. پھر اگین شادی تو میں کہتا ہوں جیک پاٹ کی طرح ہے, وہ بعد میں ہی پتہ لگتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں جی, کیونکہ شادی سے پہلے تو ہر کوئی اپنے پرفیکٹ اٹائر میں ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اپنا پرفیکٹ سیلف آپ سامنے پورٹری کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ جب گھر کے نارمل کپڑوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور تیار نہیں ہوتے, یو نو, تب جا کے پھر مجھے ایسا بھی لگتا ہے 24 گھنٹے کسی کے ساتھ رہنا از اے ڈفرینٹ تھنگ نا, بہت اور اپنے موڈ کے مطابق آپ چیزیں کریں نہیں کریں, دوسرے انسان کا موڈ دیکھنا, تو وہ چیلنج وہاں پہ صحیح آتا ہے. جی بالکل. جیسے مولڈز ہوتے ہیں نا, آپ مولڈز بناتے ہیں, مولٹن لاوا ڈالتے ہیں, اس سے کوئی شیپ بن جاتا ہے, کوئی شیپ. مجھے یہ لگتا ہے کہ شادی یہی ہے کہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں بھائی اس کو اس طرح, اس کو یہ چیز پسند نہیں ہے, ان کو یہ چیز اگر نہیں بولنی ہے. ہوتے ہیں لائکس ڈس لائکس ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چیز بولوں گا تو اگلا بندہ ٹریگر نہ ہو جائے, پارٹنر میرا, تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جب آپ ایمپتھی کہتے ہیں, واٹ ڈز ایمپتھی, having empathy for your partner means? ایمپیتھی سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کے شوز میں if you know step into the shoes of other person, آپ صرف اپنا پرسپیکٹیو فورس نہ کریں. یعنی اگر آپ کے پارٹنر کچھ کہہ رہا ہے تو صرف یہ نہ کریں کہ نہیں یار یہ جو بس میں نے کہہ دیا, یہ نہیں, اس کو فیل کریں اور ایمپیتھی فیل کریں وہاں پہ کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات آ رہی ہو. اگر کوئی غصہ بھی آ رہا ہے ریلیشن شپس میں ہوتا ہے, اس کو بھی فیل کرنے کی کوشش کریں کہ یار کس وجہ سے, کیا وجہ کیا ہے, rather than taking a judgment call immediately. محبت کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ؟ آئی تھنک محبت
کو میں ایسے ڈیفائن